ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ الرحمن ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے. اس دعا اور جذبے کے ساتھ
کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پاک باز ہستیوں اور اعلیٰ و عرفہ شخصیات اور نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو میرے ان پاکیزہ بندوں کے نقش قدم پر چلتا ہے، میں اللہ خود اعلان کر رہا ہوں فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ بھی ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے جو صحابہ کرام جن کو اللہ پاک نے یہ فضیلت و عظمت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی پاک کے دین میں شامل ہونے اور شرکت کرنے میں سبقت حاصل کی، حضرت عثمان بن عفان خود فرمایا کرتے تھے انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، جو پہلے 4 مرد اسلام میں داخل ہوئے ان میں چوتھے نمبر پر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عثمان ذو النورین ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کے بالکل آغاز میں، ابتدا میں صحابی ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے، والسابقون کا ترجمہ، اتنا ترجمہ تو ہر مسلمان کو سمجھ آنا چاہیے، والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، الاولون، اول نمبروں پر آنے والے، والذین اتبعوہم، اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، بإحسان، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے جنات، بہشت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے بعد
میرے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے بنے، صحابہ بنے، مسلمان ہوئے، ان سے فرمایا، ان کی بھی بڑی اعلیٰ شان، آج کے یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو فتح مکہ کے بعد بننے والے صحابہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے تابعین، اتباع التابعین، واولیاء اللہ، بزرگان دین، بڑی پاک باز ہستیاں، پھر سنیے، تابعین جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، اتباع التابعین جنہوں نے تابعین سے دین سیکھا، یہ ہستیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو فتح مکہ کے بعد بننے والے صحابہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت عثمان کا تعلق جن صحابہ سے ہے، صحابہ کے جس طبقے سے ان کا تعلق ہے، السابقون الاولون، نبی پاک ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور فرمایا فتح مکہ کے بعد بننے والے صحابہ، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، تم میں سے میرا کوئی صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرے، اور اتنی سخاوت کرے، اتنی سخاوت کہ احد پہاڑ کے مساوی برابر، مثل احد، احد پہاڑ کی مثل، ذهبا سونا خرچ کرے، اور میرے السابقون الاولون صحابہ میں سے میرا کوئی صحابی پوری مٹھی بھر کر یا آدھی مٹھی جو کہ دانے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کی آدھی مٹھی کے جو کے دانوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عثمان ذو النورین ان میں شامل، نبی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے عثمان ابن عفان نے مارے کھائیں، سختیاں جیلی، اور یہ کوئی عام فرد نہیں تھے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن لوئی، یہ بڑے لوگ ہیں، بن لوئی بن غالب، یہ بڑے لوگ، سرداروں کی اولاد، سردار وقت کے، لیکن اللہ کے دین کے لیے دوسرے جو بڑے قریشی سردار تھے ان کے تشدد کو فیس کیا، سختیوں کو جیلا، اور اس قدر سختیاں اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا،
پھر اس عقیدے پر استقامت کے پہاڑ بن گئے. وہ اللہ کو اتنے پیارے، اتنے مقرب ہوتے کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر ان کے پاس خود حاضر ہو جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے دوست، دنیا کی پوری زندگی کے ہر موڑ پر ہم تمہارے دوست، قیامت کے دن بھی ہم تمہارے دوست. حضرت عثمان ابن عفان نے چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کیا، السابقون الاولون میں شامل ہوئے، ایمان پر استقامت دکھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، نبی پاک علیہ السلام کی نور نظر، میرے آقا کی لخت جگر، جو آپ کی بیوی ہیں رقیہ بنت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ علیہا سلام اللہ ورضوانہ. اللہ اکبر. ان کی صاحبزادی، وہ آپ کی بیوی ہے. آپ ان کو ساتھ لے کر حبشے کی جانب ہجرت فرما گئے. اسلام میں سب سے پہلی ہجرت کسی جوڑے نے کی ہے تو وہ جوڑا حضرت عثمان کا ہے، حضرت رقیہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اور پھر واپس آئے جب مکہ میں تو دوسری بار آپ نے اپنی اسی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا ہجرت مدینہ کی. یہ واحد صحابہ میں صحابی ہیں کہ جن کو بیوی سمیت اللہ نے ایک نہیں 2 بار مہاجر ہونے کا شرف عطا فرمایا. آپ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین. ذوالنورین کے جو معانی مطالب اہل علم نے بیان کیے ان میں ایک معنی یہ بھی ہے، نورین کا مطلب 2 نور والا. ایک نور ہجرت حبشہ بھی نور تھا، ہجرت مدینہ بھی نور تھا. اللہ نے آپ کو 2 بار مہاجر ہونے کا شرف عطا فرمایا. مدینہ منورہ بھی تشریف لائے مہاجر بن کر. بدر کا دن تھا، نبی پاک علیہ السلام 313 صحابہ کو ساتھ لے کر بدر کی جانب جا رہے. آپ کی یہی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر پہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. یہ بیمار ہیں، سخت بخار کی کیفیت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم میرے ساتھ بدر میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے مدینے میں میرے حکم سے ٹھہرو گے. اور یاد رکھو میری بیٹی کی تیمارداری کا بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور چونکہ یہ میرا حکم ہے تم اس کی تعمیل کر رہے ہو، تمنا تیری بدر میں جانے کی ہے. اب سنو، جتنا اجر اللہ مجاہدین بدر کو عطا فرمائے گا اتنا بدر میں شریک ہونے کا اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اور تجھے 2 اجر ملے گا، بدر کے مجاہدوں والا اجر بھی ملے گا، اور میرے حکم سے میری بیٹی کی تیمارداری کرنے کا بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. یہاں بھی ذوالنورین کا لفظ آتا ہے، یہ اجر بھی ملا وہ اجر بھی ملا. اور جب غنیمت حاصل ہوئی نا بدر میں، نبی پاک نے غازیوں میں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا. یہ حصہ ابو بکر کا، یہ حصہ عمر فاروق کا، یہ حصہ حیدر مرتضیٰ کا، یہ حصہ میرے بلال کا.
313 صحابہ کے حصے مقرر فرمائے اور آپ نے فرمایا یہ حصہ میرے عثمان ذوالنورین کا۔ اللہ اکبر، غنیمت میں بھی شریک کیا۔ اس لحاظ سے بھی ذوالنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بدر بن کر مدینہ میں لوٹ رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت عثمان بڑے افسردہ، بڑے غمزدہ کہ نبی پاک کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ گویا وہ منقطع ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس لحاظ سے بھی آپ ذوالنورین، نبی پاک کی نور نظر پہلے رقیہ، پھر ان کی وفات کے بعد دوسری نور نظر حضرت سیدہ ام کلثوم آپ کی عقد زوجیت میں آئیں۔ نورین، ذوالنورین کا مطلب دو نوروں والا۔ اللہ پاک نے آپ کو، اور یہ پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت میں یہ عظمت اور شرف حضرت عثمان کے پاس ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے کسی پیغمبر کا دوہرا داماد ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک بیٹی فوت ہوئی، پھر اسی پیغمبر نے دوسری بیٹی اپنے اس داماد کے عقد میں دے دی، تو حضرت عثمان ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان ذوالنورین، احد کا میدان ہے، حضرت عثمان نبی پاک کے ساتھ ہے۔ خندق ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ احد ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے۔ خندق ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے۔ خیبر ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے۔ طائف ہے، عثمان نبی کے ساتھ ہے۔ حدیبیہ کا میدان ہے، عثمان میرے نبی کے ساتھ ہے۔ فتح مکہ ہے، عثمان میرے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، میں تیری شان پہ قربان جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لکل نبی رفیق ورفیقی، ان لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ قیامت کے دن ہر نبی کے ایک رفیق ہوگا۔ قیامت کے دن ہر نبی کے ایک رفیق ہوگا، اور میرا بھی رفیق ہوگا قیامت کے دن، اور وہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں میرے رفیق کا نام عثمان ذوالنورین ہے۔ نبی کے ساتھ ساتھ، نبی کے ساتھ ساتھ احد کا پہاڑ ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ ہے۔ اور آج میں نے حدیث غور سے پڑھی، مختلف روایات ہیں مگر یہ روایت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، عمر فاروق بھی ساتھ ہے، عثمان ذوالنورین بھی ساتھ ہے، حیدر کرار بھی ساتھ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ساتھ ہیں، حضرت زبیر بن عوام بھی ساتھ ہیں۔ فتحرک الجبل، احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیا، حرکت کر رہا ہے۔ اب حرکت کیوں کر رہا ہے؟ بعض نے کہا نبوت کا روب، نبوت کا روب، نبوت کی جلالت، نبوت کی شان و شوکت، اس کو دیکھ کر احد پہاڑ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔
جنبش کر رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا. اور بعض نے کہا نبی پاک کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی سے احد پہاڑ جھوم رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا. تم کہتے ہو فلاں کا دل پتھر جیسا. اللہ فرماتے ہیں او کسد، او پتھر تو پھر پتھر ہوتے ہیں، ان میں تو نرمی تمہارے دلوں سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور کئی پہاڑ جن میں خود شامل ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں میں حدیث سنانے لگا ہوں ساری زندگی آپ کو اس کی لذت یاد رہے گی. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، اللہ بار بار یہ مقامات مقدسہ حرمین شریفین دیکھنے نصیب فرمائے. حدیث توجہ سے سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ. احد ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ ہمارا محب بھی ہے، ہمارا محبوب بھی ہے. ہم اس کے محبوب، یہ ہمارا محبوب، یہ ہمارا محب، ہم اس کے محب. یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ نبی پاک کو پہچان رہا ہے. اللہ نے اسی لیے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا نا، توجہ فرمائے. اللہ فرماتے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے انکار کر دی. یا اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو اس کی تعلیمات کو اٹھا نہیں سکتے، اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو پھٹ جائیں گے. لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے ان میں اللہ کی اتنی خشیت پیدا ہو جاتی کہ اللہ کی خشیت سے اپنی بلندیاں بھول جاتے اور عاجز اور انکساری کا مجسمہ بن کر پیوندے خاک ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. تمہیں تو ہم نے قرآن دیا پھر بھی تم اکڑتے ہو، پھر بھی تکبر سے پھولے نہیں سماتے. اللہ اکبر. اگر پہاڑوں کو میں یہ قرآن دے دیتا تو پہاڑوں کے اندر اتنی اللہ کی معرفت، پہچان، خشیت، تقوی، للہیت، عاجزی، انکساری پیدا ہو جاتی کہ وہ اپنی بلندیاں بھول جاتے، سختیاں بھول جاتے، پیوندے خاک ہو جاتے. احد پہاڑ نبی پاک کو پہچان رہا ہے. قربان جائے آقا فرماتے احد یحبنا ونحبہ. احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. آقا نے فرمایا اس وقت
اسبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہید، احد پہاڑ رک جا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی یہ حرکت بند کر دو. اس وقت تیرے اوپر یہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، یا صدیق اکبر کھڑا ہے، یا رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے میرے صحابہ کھڑے. عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، حیدر مرتضیٰ بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شہید ہوئے، زبیر بن عوام یہ بھی شہید ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور ان کی شہادتوں سے کئی سال پہلے عثمان نبی پاک دنیا سے جب تشریف لے گئے، آپ کے 25 سال بعد شہید ہوئے. کتنے سال بعد؟ 25 سال. سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ 25 سال بعد شہید ہوئے. اور 25 سال پہلے نہیں، اس سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے. 30 سال کہہ لے، 36 سال کہہ لے، 30 سال کہہ لے، 32 سال جتنا بھی کہہ لے، احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. مدنی دور کے 10 سالوں میں سے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا کے بیان کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے عقیدے کو قسم اٹھا کر قرآن میں بیان کیا. کس میں بیان کیا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں قسم اٹھا کر ہمارا عقیدہ بیان کیا. وہ کیا عقیدہ ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے نجم کی قسم ہے، تمہارے صاحب، تمہارے محمد کریم، تمہارے رسول عظیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ان کے بارے میں نجم کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، تب بولتے ہیں جب اللہ آسمان سے ان پر وحی کو نازل فرما دیتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے، نبی پاک آگے پہنچا دیتے کہ میرا عمر بھی شہید ہوگا، میرا عثمان بھی، میرا حیدر بھی، میرا زبیر بھی، میرا طلحہ بن عبید اللہ بھی شہید ہوں گے. اور کس عثمان کی بات کر رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کا موقع منبر پہ تشریف لائے، اور تبوک مدینے سے بہت دور ہے. اللہ نے مجھے 5 سال وہاں پہ رہنے کا اعزاز بخشا، اور سیرت مبارکہ سے متعلقہ بہت سارے مقامات اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور وہاں پہ حاضر ہونے اور دل کو سکون دینے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. اللہ اکبر. تبوک شام کے روڈ کے اوپر بہت سفر ہے، سینکڑوں میلوں کا سفر. نہ اس دور میں اس طرح پختہ سڑکیں، نہ اس دور میں یہ گاڑیاں، اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، اور بہت سارے فوجیوں کا پیدل سفر. اور اتنے فوجیوں کو جب بندہ ساتھ لے کے اس دور میں جاتا تھا تو اس دور میں نہ راستے میں پانی کے ذخائر کا پتہ ہوتا تھا، اس لیے ساتھ پانی بھی اٹھانا پڑتا تھا. کھانے پینے کے لیے راستے میں دکانیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ بھی نہیں ہوتے تھے، راستے میں میس کا انتظام نہیں، سارا کھانا پینا بھی ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا. اللہ اکبر.
اس انداز سے جو سفر کی تیاری کی، اور اس دور میں مدینہ منورہ میں سیزن ایسا تھا کہ کھجوریں پک چکی تھی، معاشی طور پر معاشی سال کا جو اختتام ہوتا ہے وہ تھا، پیسے کی کمی تھی، خوراک کی کمی تھی، کھجوریں آنے والی تھی، وہ بکنے والی تھی، پیسہ آنے والا تھا، خوشحالی آنے والی تھی۔ این اس وقت جیش العسرہ، تنگی کا جیش، تنگی والی جنگ، اس کا وقت آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام سے چندہ مانگا، مجھے چندہ چاہیے، مجھے تعاون چاہیے۔ یہاں تو ذرا اعلان کر لینا کہ یار مسجد کا فلاں کام ہے، مدرسے کا فلاں کام ہے، زلزلہ آ گیا، ہمارے بھائی بڑے پریشان ہیں، سیلاب آ گیا، تو 6 مہینے مولوی دینا ایک گلا ہی کٹتے رہتے ہیں، چندہ ہی مانگتے جی، پورا جمعہ پڑھا کے اینڈ اسے چندے دے کیتے سے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی شان پر، نہ نبی پاک جیسا چندہ مانگنے والا کوئی ہے اور نہ چندہ دینے والا صحابہ جیسا کوئی ہے۔ چندہ مانگنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور چندہ دینا اہل بیت اور صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک نے چندہ مانگا، اور صحابہ کا جو جذبہ، عمر فاروق اپنے گھر گئے، دیکھا کہ کافی میرے پاس مال ہے، اپنے تمام عزیزوں سے کہا سارا مال کٹھا کر کے درمیان میں سے لکیر لگا دی، نصف ادھر کر دیا، نصف ادھر کر دیا، کہا آدھا گھر رکھ لو، آدھا سارا مزدوروں غلاموں کو ساتھ ملایا، اٹھا کر لا کے بارگاہ نبوی میں جنگی فنڈ میں جمع کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دل میں کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، عمر فاروق خود فرماتے، میں سوچنے لگا کہ ہر موقع پر جناب صدیق اکبر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ پہلا نمبر آئے گا تو میرا آئے گا۔ نبی پاک نے پوچھا ماں بقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ خوشی سے عرض کرتے اللہ کے رسول نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا، نصف اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ نبی پاک نے دعائیں دی، کہتے میں بیٹھا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تھوڑی سی دیر گزری، پروانہ شان رسالت بھی آیا، اس شان و شوکت سے آیا، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا ماں بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، وہاں چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک صحابیہ بھی آ گئی، بہت غریب تھی، گھر میں گئی، کچھ شے نظر نہ آئی، جوان بیٹا نظر نہ آیا، چھوٹا سا بیٹا تھا، شیر خوار، لائی آقا خدمت میں وہ بیٹا پیش کر دی۔ اللہ کے رسول اسے قبول فرما لے۔ آقا نے فرمایا اللہ کی بندی یہ کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کو لے جائیں، ڈھال کے طور پہ میرے بیٹے کو استعمال کرنا، آپ کی طرف دشمن کا تیر آیا تو میرے بیٹے کو آگے کر دیں۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک منبر پہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے اونٹ چاہیے۔ کوئی ایک اونٹ دے دیتا اس دور میں تو مطلب تھا ایک گاڑی اس نے دے دی، ایک جیپ دے دی فوجیوں کو، ایک دو تین نہیں۔ اللہ کا بندہ ایک کھڑا ہوا کہتا ہے علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خالی نہیں، ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ پیش کر رہا ہوں۔
سازو سامان سے لدے ہوئے وہ بیٹھ گئے اعلان کر کے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اور اونٹ چاہیے. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا, اسی بندے نے, علیہ میعۃ بعیر, پہلے کہا تھا میعۃ, اب کہتا ہے میعۃ. میعتان لفظ تھا, اضافت کی بنا پر تثنیہ کا نون گر گیا. میعۃ, علیہ میعۃ بعیر باحلاسها واقطابها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ساز و سامان سے لدے ہوئے میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اور اونٹ چاہیے. چنانچہ وہ بندہ پھر کھڑا ہوا, اس نے کہا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا خالی نہیں, ساز و سامان سے لدے ہوئے, کھانے پینے کے سامان سے بھرے ہوئے, جن کے کھجاوے گھی سے, پنیر سے, کھجوروں سے, جو کے دانوں سے, آٹے سے, ستو سے بھرے ہوئے, زیتون کے تیل سے لدے ہوئے میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے بیٹھ جاؤ. فرمایا مجھے نقد پیسے بھی چاہیے, راستے میں پیسوں کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. وہی بندہ پھر کھڑا ہوا, اس نے لا کر 1 2 3 4 نہیں, 100 200 نہیں, 1000 سونے کے دینار, سونے کا, خالص سونے کا دینار ہوتا تھا, خالص سونے کے 1000 دینار. تھیلی بھری ہوتی تھی, وزنی ہوتی تھی, وہ وزنی تھیلی 1000 دیناروں کی لا کر نبی پاک منبر پہ تشریف فرما تھے, کھڑے نہیں تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے. لا کر نبوت کی گود میں تھیلی کا منہ کھولا اور وہ 1000 دینار آپ کی گود مبارک میں ڈھیر لگا دیا. اگلے الفاظ سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. یقلبھا, میرے آقا دست نبوت سے ان دیناروں کو الٹنے پلٹنے لگے, ان کے کھنکھنانے کی آواز آ رہی تھی. اور میرے آقا اب اس بندے کو جس نے ساز و سامان سے لدے 300 اونٹ دیے تھے, 1000 سونے کے دینار دیے تھے, اس کے بارے میں زبان اطہر سے, زبان وحی سے, زبان نبی سے کیا فرما رہے تھے؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے دن کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا رہے, یہ جنت میں ضرور جائے گا. ہائے ہائے, وہ تو جو مرضی کیا کرنا تھا, انہوں نے تو زندگی میں پھر بھی کیا کیا, سنو کیا کیا. اللہ اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں, اور گھر میری اور آپ کی اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, پنڈلی مبارک سے, پنڈلی مبارک سے, توجہ سے سنیں, گھٹنے سے نہیں, ران سے نہیں, پنڈلی مبارک سے, پنڈلی مبارک سے چادر ذرا ہٹ گئی. آپ گھر میں تھے, آپ کی زوجہ محترمہ, زوجہ طاہرہ مطہرہ وہ تشریف فرما تھی. جناب ابوبکر صدیق تشریف لے آئے. حضرت ابو صدیق کی بیٹی کا گھر ہے, نبی پاک کا گھر ہے. اجازت مانگی, آپ نے اجازت عطا کی, اندر تشریف لائے, نبی پاک کے پاس بیٹھے, باتیں کی.
جب بات مکمل ہو گئی اجازت لے کر روانہ ہو گئے. آپ اسی طرح لیٹے رہے, اسی طرح باتیں کرتے رہے. تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے اجازت مانگی, آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی. آئے اندر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے, الیک سلیک اسی حالت میں کی, باتیں اسی انداز میں کی. جب وہ بھی بات ختم کر کے اجازت لے کر روانہ ہو گئے, تھوڑی سی دیر کے بعد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. جب انہوں نے اجازت مانگی دروازے پہ کھڑے ہو کر, فجلسا وسوى ثيابا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے, پنڈلی پر چادر کو کھینچ کر پنڈلی کو ڈھانپ دیا, پھر ان کو اجازت دی. وہ حاضر ہوئے, اپنی باتیں کرتے رہے. بات چیت ختم ہوئی, چلے گئے اجازت لے کر. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت کے ساتھ, تعجب کے ساتھ, استغراب کے عالم میں عرض کرتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ کیا دیکھا. فجاء ابو بکر فلم تحتش له ولم تباله, ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تباله, ثم جاء عثمان فجلست وسويت ثيابك. میرے بابا ابو بکر آئے, آپ نے گویا ان کی گویا پرواہ نہیں کی. آپ جس طرح لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے رہے, جس طرح چادر پنڈلی مبارک سے ہٹی تھی ہٹی رہی. پھر عمر فاروق آئے, فلم تحتش له ولم تبالی, آپ نے گویا ان کی بھی پرواہ نہیں کی. پھر عثمان آئے, فجلست, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. وسويت ثيابك, چادر مبارک کو پکڑ کر پنڈلی مبارک پہ آپ نے ڈھانپ لیا پنڈلی کو. یہ میں نے فرق دیکھا تو کیا دیکھا, کیوں دیکھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, عائشہ الستحیی من رجل تستحیی من الملائکہ, میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا کہ جس عثمان سے آسمان پہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے. میرا احساس تھا, اندازہ تھا, اگر میں اسی طرح لیٹا رہتا, میری پنڈلی سے چادر اسی طرح ہٹی رہتی, عثمان آ تو جاتے لیکن مارے شرم کے اپنی بات نہ کر سکتے. سبحان اللہ, مارے شرم کی اور حیا کے مجھ سے بات نہ کر سکتے. الحیا من الایمان لا ایمان لمن لا حیا لہ, الحیا والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. آقا فرماتے جس میں حیا نہیں رہتی اس میں ایمان نہیں رہتا, جس میں ایمان نہیں ہوتا اس میں حیا نہیں ہوتا. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللہ کے بندے, اللہ سے بھی حیا کرنے والے. عثمان ذو النورین نے جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, بالکونی میں تشریف لا کر جو خطاب کیا تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا, ما تغنیت ولا تمنیت, میں نے نہ کبھی زندگی میں گانا گایا, کبھی زندگی میں نے گانا مل کے بولے, تمہاری تو روح کی غذا موسیقی ہے. اور عثمان ذو النورین وہ حیا اور غیرت والے فرماتے میں نے کبھی زندگی میں گانا تو کیا گانا تھا, میں نے تو کبھی اس کی تمنا نہیں کی. اور اگلی بات فرماتے میں نے اسلام تو اسلام, میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی.
10 چیزیں بیان کی، 10، اور ایک ایسی بات کہی اگر میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ عثمان ذو النورین کی قبر پہ کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ سنیے ذرا، فرماتے ہیں ما مسست ذکری بیمینی، ما مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایمان اور اسلام کی بیعت کی، اور چوتھے نمبر پہ بیعت کی تھی، میں بھی آپ کو سنا چکا۔ جب سے، یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک دنیا سے تشریف لے جا چکے، نبوت کے 23 سال اور پھر 25 سال، یہ 25 اور 23 47 سال کے بعد فرما رہے، نصف صدی کے بعد 47 سال کے بعد فرمایا، میں نے 47 سال پہلے جب آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایمان اور اسلام اور صحابی ہونے کی بیعت کی تھی، اس دن سے لے کے آج تک پھر میں نے اس دائیں ہاتھ کا اتنا احترام کیا کہ یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہے، کہ میں نے پھر اس اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی اپنے مقام صدر پہ بھی نہیں لگنے دیا، میں نے کبھی مقام شرم اور صدر پر اس ہاتھ کو لگنے نہیں دیا۔ اس ہاتھ کا احترام نبی پاک کی وجہ سے کرتا رہا کہ اس ہاتھ سے میں نے نبوت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی تھی، اس لیے یہ ہاتھ مجھے اتنا محترم ہے، اتنا مقدس ہے کہ کبھی میں اس کے احترام میں فرق نہیں آنے دوں۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عثمان ذو النورین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا عثمان ذو النورین کو۔ صحابہ 1400 صحابہ تھے حدیبیہ کے میدان میں، آپس میں کہنے لگے واہ یار عثمان کی شان دیکھو، ہم سارے رک گئے، ہم تو طواف کر نہ سکے، بیت اللہ دیکھ نہ سکے، عثمان کی شان دیکھو، اللہ نے اس کو بیت اللہ میں پہنچا دیا، اب تو وہ موج سے عمرے وہ طواف کرے گا، اپنا دل ٹھنڈا کرے گا۔ میرے آقا کو پتا چلا عثمان مکے میں، میرے آقا اور صحابہ حدیبیہ میں، نبی پاک تک صحابہ کی بات پہنچی تو آپ نے نہ موبائل کا دور تھا نہ نیٹ کا دور تھا، میرے آقا فرماتے دنیا، اوے میرے صحابہ سنو، تم نے یہ بات کی؟ فرمایا عثمان میرا عثمان ہے، قیامت آ سکتی ہے مجھ سے پہلے عثمان کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اتنا اعتماد نبی پاک کو۔ اور ادھر ایسا ہی ہوا، قریشیوں نے گفتگو جب مکمل ہو گئی، حضرت عثمان واپس حدیبیہ کی طرف پلٹنے لگے تو انہیں آپس مشورہ کیا کہ یار عثمان تو آ چکا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کزن ہے، تو سب نے کہا عثمان یار تم تو آ چکے ہو بیت اللہ کے اندر، ہم نے باتیں کی بیٹھ کر، تو تم تو طواف کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم تو طواف کر لو۔ میں قربان جو عثمان کی نبی پاک سے محبت پر، جملہ سنیے، دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے۔ فرمایا ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی پاک سے پہلے جا کے بیت اللہ کا طواف کر لیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، پہلے طواف میرے آقا کریں گے پھر طواف عثمان کرے گا۔ اور ادھر کسی نے آ کر یہ افواہ اڑا دی کہ قریشیوں نے نبی پاک کے سفیر عثمان کو شہید کر دیا۔ نبی پاک کے چہرے انور پہ جلالت ٹپکی، بیری کا درخت تھا، آپ اس کے نیچے آ کر
پورے جوش اور جذبے سے بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، اور میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر اللہ کی راہ میں مرنے کی بیعت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی بیعت کرتا ہے؟ میں جب تک اپنے عثمان کے خون کے بدلہ نہیں لے لوں گا میں مدینے واپس نہیں جاؤں گا۔ اب نبی پاک کا اعلان ہو، عثمان کی خاطر ہو، تو 1400 صحابہ میں کون سا تھا جو پیچھے رہ جاتا؟ 1400 صحابہ بھاگم بھاگ ایک دوسرے سے پہلے کوشش کر رہے، 1400 صحابہ، نیچے نبی کا ہاتھ، اللہ اللہ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، آسمان سے آواز آئی ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نیچے تیرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر میرے اللہ کا ہاتھ۔ اور یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں نبی پاک کی زبان سے نکلا ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اگر میرا عثمان زندہ ہے، اگر میرا عثمان، مل کے بولیں، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرضوان۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے سورہ الفتح میں اس کو بیان کیا، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ بیری کے درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، میں اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ اللہ نے جو فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو ایمان بھرا ہوا ہے نا، اور آپ کی سچی محبت بھری، وہ اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں۔ اس لیے یہ جملہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ، اگر میرا عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوا، تو چونکہ یہ بیعت الرضوان ہے، تو آقا فرماتے ہیں نبوت کا دایاں ہاتھ اٹھا کر ہی لے عثمان، ہی لے عثمان، اور یہ میرا دایاں ہاتھ، اسے اب میرا ہاتھ نہ سمجھو، اس میرے دائیں ہاتھ کو میرے عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ بائیں کو اٹھایا، اور میرے آقا کا بایاں ہاتھ، دنیا کے سارے دائیں ہاتھ اکٹھے کر لو اور ان کی برکتیں، ان کے فیوز اکٹھے کر لو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے آقا کے بائیں ہاتھ پر ایک جو بال تھا اس کی بھی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا اس کو میرا ہاتھ، نبوت کا ہاتھ سمجھو۔ دائیں کو لا کر بائیں پہ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اور یہ عثمان کی طرف سے اس بیعت میں عثمان کی نیابت کر رہا ہوں، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عثمان ذو النورین۔ آخری بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک ایک دن مسجد نبوی سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آپ اکیلے جا رہے تھے، میں تھوڑے سے فاصلے پر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، آپ قریب ہی ایک باغ تھا، اس باغ میں تشریف لے گئے، میری آہٹ کو سنا، پیچھے پلٹ کے فرمایا ابو موسیٰ تم بھی آگے چلو، دروازے پہ میرے محافظ اور چوکیدار بن کے کھڑے ہو جاؤ، دروازہ بند کر دو، کسی کو میری اجازت کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی سی دیر گزری، سامنے آپ ایک کنواں تھا، اس کی مڈیر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ کہتے تھوڑی سی دیر کے بعد کسی دروازے پہ دستک دی، آقا فرماتے افتح لہو وبشر بالجنہ، یہ جو دستک دے رہا ہے نا اس کو آنے دو، اور جب یہ اندر آئے اس کو بشارت دینا جنتی ہونے کی،
کہتے ہیں میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا ففتحت لہ فاذا هو ابو بکر، تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے. وہ آئے، میں نے ان کو بشارت دی، وہ مڈیر پہ پہنچے. جس طرح آقا قدم مبارک لٹکا کر کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا، اسی طرح آپ کی دائیں جانب اسی طرح قدم مبارک لٹکا کر وہ بھی بیٹھ گئے. کہتے تھوڑی سی دیر کے بعد پھر کسی نے دستک دی. میں نے اجازت مانگی کہ کوئی دستک دے رہا. فرمایا افتح لہ بشر بالجنہ، اسے بھی آنے دو اور اسے بھی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا. ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھولا کہ یہ کون ہے قسمت والا. فاذا هو عمر، تو سامنے عمر فاروق کھڑے تھے. میں نے ان کو بشارت دی جس طرح ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا فحمد اللہ واثنى علیہ. جنت کی بشارت سن کر اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا پڑی عمر فاروق نے بھی، اور آ کر مڈیر کے اوپر بائیں جانب میرے آقا کی اسی طرح آپ کی سنت سمجھتے ہوئے قدم مبارک لٹکا کر وہ بھی بیٹھ گئے. کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد پھر کوئی آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اب پھر کوئی دستک دے رہا ہے. اب نعت کے وحی نے جو فرمایا نا، وہ ایک جملہ اضافہ کیا اس میں. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. فرمایا افتح لہ وبشروا بالجنہ، دروازہ کھول دو، اسے بھی جنتی ہونے کی بشارت سنا دو، اور یہ بھی خبر دے دو کہ تیرا اللہ بہت بڑا امتحان لے گا، تجھے اللہ آزمائش میں ڈالے گا. کہتے جب میں دروازہ کھولا فاذا هو عثمان، تو سامنے حضرت عثمان کھڑے تھے. آئے سامنے بیٹھ گئے. دیکھا مڈیر پہ جگہ نہیں تو سامنے نبی پاک کے سامنے مڈیر کے نیچے بیٹھ گئے. سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی فرماتے فاولتہ، یہ صحیح بخاری کے اندر ان کا قول موجود ہے. میں نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اور فاروق شیخین کی قبریں یہ اکٹھی بنے گی. منفرد عثمان، اور حضرت عثمان کی قبر مبارک نبی پاک سے سامنے تھوڑا سا ہٹ کر جنت البقیع میں جو بنی تھی، یہ اللہ نے اشارہ اسی دن دے دیا تھا. ان کی قبریں اکٹھی ہوں گی، عثمان کی قبر ہٹ کر جنت البقیع میں بنے گی. حضرت عثمان ذوالنورین مڈیر جب آئے بالکونی میں، آخری بات سنا رہا ہوں، اس دن نبی پاک علیہ السلام خواب میں ملے. فرمایا عثمان اب دنیا میں دیر نہ کرنا، آج کا جو روزہ تو نے رکھا ہے اس کی افطاری کے لیے میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو خلفائے راشدین کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کتاب تصنیف کی تھی، یہ اس کے اندر روایات بیان کی. فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے میں نے اس دن نبی پاک کو خواب میں دیکھا، میرے آقا بڑے خوبصورت لباس میں تیزی سے جا رہے اور میری طرف رخ نہیں فرما رہے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی چاہت کے لے کے کھڑا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں نہیں عبداللہ آج مجھے جلدی ہے. اللہ کے رسول کس بات کی جلدی؟ فرمایا میرے عثمان کی آج اللہ نے شادی رکھی ہے، میں اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اسی دن قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اللہ کا. باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کے گھر میں داخل ہو کر عین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو زخمی کیا. آپ کی پیشانی کا خون فوارہ بن کر قرآن کے صفحے پہ گرا، اور اتفاق سے اس آیات قریب ان کو اللہ میرا کافی ہوگا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. یہ باغی ذلیل و خوار ہی سمجھے جائیں گے، بے عزتی سمجھے جائیں گے، اور قیامت کے دن میرے عثمان، حضرت عثمان کا وہ جو قرآن تھا نا، وہ اللہ نے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کی فوٹو کاپیاں آج دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر، کہ جس آیت پہ قرآن پڑھتے ہوئے خون گرا تھا عثمان کا، میں کبھی کبھی اپنے انداز میں کہا کرتا تھا قیامت کے دن اللہ فرماتے یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کی زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، شہیدوں کے بارے میں کہیں گی یہ زمینیں اللہ شہید کا خون میرے اوپر گرا تھا.
اللہ اکبر 1965 کے شہیدوں کی گواہی چونڈا کا محاذ دے گا. 1970-71 کی جنگ کے شہیدوں کی گواہی پاکستان کے مختلف محاذوں کے ٹکڑے دیں گے. کربلا کے شہیدوں کی گواہی سرزمین کربلا دے گی. بدر کے شہیدوں کی گواہی میدان بدر دے گا. اور سید الشہداء حمزہ کی شہادت کی گواہی احد کی وادی دے گی. اللہ اکبر. اور خیبر کے شہیدوں کی گواہی خیبر کے باغ دیں گے. عثمان کی شان پہ جاؤں قربان کہ جس کی شہادت اور خون کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.